بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا عنوان ہے وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، جو لکھا ہے نگہت سیما نے۔ آپ کی خدمت میں پہلی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اس کے میٹرک کے امتحان کا اختتام اور طیبہ پھپھو کی آمد ایک ساتھ ہوئی تھی۔ ادھر وہ آخری پرچہ دے کر گھر لوٹی، ادھر پھپھو بما اپنے دو عدد صاحبزادگان کے وارد ہوئیں۔ کاشف نے اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگایا۔ اے اٹھو مینو کی بچی، دیکھو تو کون آیا ہے، سونے دو بھئی۔ وہ پھر کروٹ بدل کر سو گئی۔ پھپھو آئی ہیں، وہ اس کے کان میں چیخا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ کیا مصیبت ہے کاشی، سونے دو نا۔ جناب، پھپھو آئی ہیں، ساتھ میں تیمور بھائی اور تنویر بھی ہیں۔ خوب مزہ آئے گا۔ کیا خاک مزہ آئے گا، اس نے جل کر سوچا۔ وہ جو اس کا 15 روزہ سونے کا پروگرام تھا وہ تو غارت ہوا نا۔ اب ظاہر ہے پھپھو آئی ہیں نا تو ہیں۔ کیا کہا تم نے، پھپھو آئی ہیں؟ وہ اچھل کر بیٹھ گئی۔ یعنی طیبہ پھپھو نا، اپنی سگی والی پھپھو جان حیدرآباد سے آئی ہیں؟ جی۔ تو اتنی دیر سے کیا بک رہا ہوں۔ کاشف نے برا سا منہ بنایا۔ اسے یوں پھپھو کی آمد کا سن کر کوئی نوٹس نہ لیتے دیکھ کر غصہ آ گیا تھا۔ دراصل میں نیند میں تھی نا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کب آئی ہیں پھپھو؟ اس نے ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹ کر پیچھے کیا۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے، لیکن جناب تو گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ کیسی ہیں پھپھو جان؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بھئی جیسی پھپھو جان ہوتی ہیں، شفیق، مہربان اور محبت کرنے والی۔ پہلے کتنی بار تو تمہیں بتا بھی چکا ہوں کہ ہماری پھپھو جان بہت پیاری ہیں، بہت اچھی۔ سیدہ طیبہ بیگم ابا کی اکلوتی بہن تھیں، لیکن چونکہ وہ سندھ کے کسی دور دراز گاؤں میں رہتی تھی اس لیے کم ہی آنا ہوتا تھا۔ اس کے ہوش میں صرف 2 بار پھپھو آئی تھی، ایک بار جب وہ 6-7 سال کی تھی تب، اور ایک بار کوئی 2 برس پہلے۔ پہلی بار تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ پھپھو کیسی تھیں۔ بس اتنا ہی ذہن میں تھا کہ پھپھو اسے بہت پیار کرتی تھیں اور مزے مزے کی کہانیاں سناتی تھیں۔ اور اب جو 2 برس پہلے وہ آئیں تو وہ اور سمو آپا کرامت ماموں کے ہاں گئی ہوئی تھی، اور کرامت ماموں کے ہاں اس کی طبیعت پر کتنا بار پڑتا تھا، لیکن سمو آپا بہت خوش رہتی تھی وہاں۔ ہیپی اور ڈیزی تو اسے گھاس بھی نہ ڈالتے تھیں، اور وہ مون اور چاند کیسے عجیب لڑکے تھے کہ ذرا اچھے نہ لگتے تھے اسے۔ اور آنٹی گلنار اور بدر باجی دونوں کتنی اکڑی اکڑی رہتی تھیں، اور اسے تو کرامت ماموں کے یہاں جانے کے خیال سے ہی تب چڑھ جاتی تھی۔ اور اب تو پھپھو آئی ہوئی تھی اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن سمو آپا اسے زبردستی لے گئی تھی۔ ابا نے منع بھی کیا تھا، تمہاری پھپھو اتنے عرصے بعد آ رہی ہیں، لیکن وہ سمو آپا ہی کیا جو کسی کی مان جائیں۔ کاشف پر تو ان کا زور نہیں چلتا تھا، لہٰذا اسے ہی گھسیٹ کر لے گئیں۔ اماں نے تاکید کی کہ جلدی لوٹ آنا، لیکن وہ سب تک کرامت ماموں کے براجمان رہیں جب تک پھپھو واپس سندھ لوٹ نہ گئیں۔ دراصل سمو آپا کو اماں نے بڑے لاڈ سے پالا تھا۔ وہ ان سے پورے 8 برس چھوٹی تھی اور کاشف اس سے 1 برس چھوٹا تھا، سو 8 برس تک تنہا ننیال اور دتیال کے لاڈ اٹھواتی رہیں، اور پھر اس کے آ جانے سے بھی ان کی اہمیت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت کی تھی، جبکہ سمو آپا بے حد حسین تھی، سو کچھ ناز حسن بھی تھا، کچھ طبیعت بھی ایسی تھی کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی، اور پھپھو سے یوں چڑھتی کہ ایک بار کہیں انہوں نے ان کو بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حالانکہ تنویر سمو آپا سے پورے 2 برس چھوٹے تھے، لیکن پھپھو کا خیال تھا اپنوں میں 2 برس کی بڑائی کیا، سو اس لیے پھپھو اب تک ان کے زیر عتاب تھیں۔ حالانکہ اس روز کے بعد انہوں نے پھر اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ شاید زینت آرا کی نظر پہچان گئی تھی۔ اچھا بھئی، میں تو چلا، تم آ جانا، ادھر سب بڑے کمرے میں ہیں، کاشف نے جاتے جاتے کہا تو وہ اٹھی اور جلدی جلدی منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کیونکہ آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، اور کاشف کے پیچھے ہی بڑے کمرے کی طرف لپکی۔ دروازے پر رک کر لمحہ بھر کے لیے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ سمو آپا کے سوا سب ہی موجود تھے۔ پھپھو نیچے قالین پر پاندان سامنے رکھے بیٹھی تھی، ابا بھی ان کے قریب ہی بیٹھے تھے، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔
अब पूरा चेहरा रोशन रोशन लग रहा था और एक शरीर भूरी आंखों वाला लड़का काशिफ के पास खड़ा था और ज़ीनत आरा बेगम भी पुप्पो से ज़रा हटकर खामोश बैठी थी। काशिफ की तनवीर के साथ बहुत बनती थी। अब्बा जब भी पुप्पो से मिलने सिंध गए इसे साथ लेकर गए थे। काशिफ ने ही पुप्पो की और तनवीर की तारीफ करके इसे मुश्ताक बना डाला था। अरे मीनो बेटी, आ जाओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? देखो तुम्हारी फूफो आई बैठी हैं। अब्बा ने इसे खड़े देखकर पुकारा तो वो झिझकते हुए आगे बढ़ी। अरे मेरी बच्ची, मेरी मीनो। फूफो ने इसे गले लगाकर खूब भींच भींच कर प्यार किया। एक वो अम्मा की रिश्तेदार हैं, गले भी मिलेंगी तो यूं जैसे इन्हें खतरा हो कि जरासीम चिमट जाएंगे। अमीना ने सोचा। फूफो मुसलसल से प्यार से देख रही थी। मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। अरे इधर तो आ, बहन से मिल। क्या खड़ा गप्पे लगा रहा है? तनवीर ने मुस्कुराते हुए इसे सलाम किया। वो भी मुस्कुरा दी। तनवीर और काशिफ तकरीबन हम उम्र ही थे। देखा तुमने, जाफर अली शाह, अपनी मीनो बिल्कुल अम्मा पर गई है। फूफो के चेहरे पर ममता और शफकत थी। वही नाक, वही पेशानी, वैसी ही आंखें। हाँ, अब्बा ने भी मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखा। इसकी शक्ल सूरत ही नहीं, आदतें भी सारी अम्मा पर गई हैं। वही सादगी और कनाअत और वैसे ही नरम खू और हमदर्द फितरत। जो पहनाया पहन लिया, जो खिलाया खा लिया। ना कोई नखरा, ना कोई ज़िद और फरमाइशें। मेरी ये बेटी तो अतिया है खुदा का। ये तैयबा बेगम, तुमने तो अरसा से मेरी सम्मो को नहीं देखा। अम्मा को शायद अब्बा की तारीफ अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए फ़ौरन ही बात काट दी। हाँ हाँ, कहाँ हैं? सम्मो अभी तक आई नहीं। फूफो ने इधर उधर मतलाशी नज़रों से देखा। ओह, वो तो आज सुबह से ही किसी सहेली के यहाँ गई है, आती ही होगी। अम्मा किस कदर सफाई से झूठ बोलती हैं। अभी तो जब वो पेपर देकर आई थी तो वो घर पर मौजूद थी। अमीना ने मुड़कर काशिफ को देखा तो काशिफ ने इशारे से बताया कि वाकई आपा घर पर नहीं हैं। वही अम्मा 50% सच बोल रही थी और आपा यकीनन फूफो की आमद के बाद ही खिसक ली होंगी। जाने आपा अब्बा के रिश्तेदारों से इतनी एलर्जी क्यों हैं? शायद इसलिए कि वो भी अब्बा की तरह सादा और निखरे सच्चे लोग हैं। अम्मा के रिश्तेदारों की तरह मॉडर्न लेकिन खुदगर्ज और शोबाज नहीं हैं। अमीना ने सोचा और अम्मा की तरफ देखा जो थोड़ा सा पुप्पो के करीब खिसक आई थी। सम्मो तो सारी की सारी अपने ननिहाल पर गई है। हाँ आपा, अपनी सम्मो की आदतें भी वही शहाना हैं। अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पता नहीं अम्मा इनकी बात पर को तंजिया समझी या कोई तीर बरसाती निगाहों से इन्हें देखा। लो भला, अपनी सम्मो में क्या बुराई है? इस उम्र में ओढ़ने पहनने का शौक तो सभी लड़कियों को होता है और अब तुम्हारी लाडली को ओढ़ने पहनने का सलीका ना हो तो? जीना तारा, उन्होंने किसी मुतवक्का जंग के ख्याल से फ़ौरन बात काटी। बखुदा हमारा मतलब ये नहीं था जो आप समझ रही हैं। और ये आपने फिर तफर्रा किया कि हमारी तुम्हारी। अल्लाह की बंदी, दोनों हमारी बच्चियां हैं, दोनों हमारी दो आंखें हैं। आप वो बात को समझती नहीं हैं। और या अल्लाह, उसने आंखें बंद करके दुआ की। या अल्लाह, इस मौत से वजूद में आने वाली आलमी बल्कि खानगी जंग को रोक। और शायद ये वक्त था, वक्त कबूलियत का, कि इसकी दुआ कबूल हो गई और अम्मा अब्बा की बात का जवाब दिए बगैर पानदान अपनी तरफ खिसका कर पान बनाने लगी। दरअसल कसूर कुछ ज़ीनत आरा का भी नहीं था। ये जो उनकी मिजाज में कुछ ताल्ली और अपनी बात मनवाने वाली बात थी तो इसकी वजह इनका ख़ानदानी पस मंज़र था। वो नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इनके वालिद ख़ानदानी नवाब थे। पाकिस्तान बनने के बाद कराची मुंतकिल हुए। यहाँ भी वही आन बान थी। अगरचे वो नवाबी तो ना रही थी लेकिन पैसे दौलत की रेल पेल थी। सदर हाउस तक रसाई थी। सैयद जाफ़र अली शाह स्टेशन मास्टर थे लेकिन असली और सच्चे सैयद थे। नवाब साहब से अचानक मुलाकात हुई थी। नवाब साहब इनके अखलाक से मुतासिर हुए और जब पता चला कि वो भी सैयद हैं तो घर बुलाया। ज़ीनत आरा बेगम अगरचे खुश शक्ल थीं लेकिन असली सैयद ना मिलने की बिना पर इनकी उम्र निकली जा रही थी। सो नवाब साहब ने सैयद जाफ़र अली शाह साहब की वालदा से दरख्वास्त की कि वो ज़ीनत आरा को अपनी बहू के तौर पर कबूल कर लें। शजरा नसब देखा और दिखाया गया और यूं ज़ीनत आरा एक शानदार घर से एक निस्बतन छोटे घर में आ गई। खुशहाली तो यहाँ भी थी लेकिन वो बात ना थी। अब्बा मिस्कीन आदमी थे। उनकी वालदा भी सादा लोग खातून थी। अमीना ने दिल ही दिल में अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करके फूफो की तरफ देखा और फिर इसकी निगाहें दरवाजे पर ही लम्हा भर के लिए टिक गईं। तैमूर भाई हैं शायद,
اس نے سوچا، لیکن کس قدر خوبصورت، بلکہ بالوں کا ایک دوسرا روپ لگ رہے تھے۔ گیلے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے وہ اندر آئے، شاید منہ دھو کر آئے تھے۔ بیٹے یہ مینو ہوئے۔ اچھا، وہ مسکرائے۔ کیسی ہو بیبی؟ یہ اس قدر حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یقین کرو ہم تمہارے کزن تیمور شاہ ہیں۔ اس نے شرمندہ ہو کر پلکیں جھپکائیں۔ سلام تیمور بھائی۔ دراصل تیمور بھائی پر مینو اس لیے حیرت سے آنکھیں پھاڑ رہی تھی کہ یہ آپ غلطی سے اماں کے خاندان پر کیسے چلے گئے؟ کاشف نے کہا، اماں کو اپنے خاندان کے حسن پر ناز تھا۔ ابا تو اس کی بات سمجھ کر مسکرا دیے۔ اماں نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ برے برے منہ بنا رہی تھی کہ لو، اماں کے خاندان میں بھلا کہاں کوئی ایسا ہے؟ وہ چاند اور مون کیسے بندروں جیسی شکلیں ہیں ان کی، اور اس پر لباس کیسے بے تکے پہنتے ہیں۔ لو، یہ تو بالکل اپنے باپ پر ہے۔ سچ کیا پھوپھا، ابا اتنے ہی خوبصورت ہیں؟ اس نے بے اختیار پوچھا اور پھر شرما کر دانتوں تلے زبان داب لی۔ تیمور زیر لب مسکرانے لگا۔ عقل تو اس لڑکی کو چھو کر نہیں گئی ہے، اماں بڑبڑائیں۔ ایک وہ سمو ہے، ہر بات سوچ سمجھ کر کرے گی، اس طرح نہیں کہ منہ میں جو آیا پھٹ سے کہہ دیا۔ اے بچی، یہ ہے زینت آرا۔ تبھی بوا ٹرالی میں گلاس اور بوتلیں رکھے لے آئیں۔ پھوپھو کو پکڑاتے ہوئے اس نے پوچھا، پھوپھا پہلے کبھی کیوں نہیں آئیں؟ اے بچی کیا کہوں، کیسا کیسا دل چاہتا ہے، پر کیا کروں، ادھر بھی بڑا بکھیڑا ہے، زمینداری کا بڑا کام ہوتا ہے۔ اب بھی کلیجے پر ہاتھ رکھ کر آئی ہوں۔ تمہارے پھوپھا ہارٹ کے مریض لاکھ نوکر چاکر ہوں، پر اپنی تو اور بات ہوتی ہے۔ اب بھی اماں کو خواب میں دیکھا، گلہ کر رہی تھی کہ بھائی کو بلا دیا، بس پھر دل نہ لگا۔ تیمور سے کہا، جا کر سیٹیں بک کروا لائے، اور جیسی بیٹھی تھی اٹھ کر چلی آئی۔ انہوں نے تفصیل بتائی، دیکھ بیٹی، بوا بیچاری اکیلی لگی ہوں گی، آج تو نمو بھی نہیں آیا، ابا نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن میں آ کر بوا کا ہاتھ بٹانے لگی۔